قرآن مجید و عظمت والی کتاب ہے، اے نال جیدی نسبت ہو جاوے وہ ادنے تے اعلیٰ ہو جاندے، پست ہے تے بلند ہو جاندے، محکوم ہے تے حاکم بن جاندے، غلام ہے تے زمانے دا امام بن جاندے۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کی کرتا ہوں؟ عرض کیتا حضور میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید پڑھیا کر، قرآن پاک پڑھ دیں اگر تیری موت آ گئی، تیری قبر تے اللہ دے رحمت والے فرشتے اس طرح آیا کریں گے جس طرح حاجی لوگ احرام بن کے بیت اللہ دی زیارت لی جایا کرتے ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن آسمانی کتابیں، لیکن فرق ہے تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تورات، انجیل، زبور ایک کتاب الہی بن کے آئی ہیں، اور قرآن کتاب الہی بن کے بھی آیا ہے، کلام الہی بن کے بھی آیا ہے۔ ایسی مقدس کتاب جیدہ ویکھنا ثواب، جیدہ پڑھنا ثواب، جنہوں سینے نہ لانا ثواب، جنہوں چمنا ثواب، بابرکت ایسی کتاب عظمت والی کہ ایسے پیغمبر تے اتری ہے جس پیغمبر جیسا رب نے ہن قیامت تک کسی نے بنانا ہی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ قرآن مجید تے ساریاں کتاباں ختم ہو گئیاں، آمنہ تے لال تے نبوت ختم ہو گئی، قرآن تو بعد کوئی ذلی کتاب نہیں، حضور تو بعد کوئی ذلی نبی نہیں، نہ کوئی قرآن دے اندر ترمیم کر سکتا ہے، نہ ختم نبوت دے قانون دے اندر کوئی ترمیم کر سکتا ہے۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، آقا دی ختم نبوت دا جھنڈا بھی قیامت تک بلند رہے گا۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب ہے، صداقتاں دا مجموعہ بن کے آئی، حقیقتاں دا خزانہ بن کے آئی۔ قرآن مجید دستور حیات بن کے آیا، منشور حیات بن کے آیا، بلکہ ساری کائنات لئی آب حیات بن کے آیا۔ ماشاءاللہ۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جدوں حافظ قرآن ول ویکھ دے سن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے سن۔ حضرت تسی اتنے بڑے اللہ دے ولی ہو، یہ بچہ ہے، فرمایا میں اے دے لئی نہیں کھڑا ہوں گا، اے دے سینے دے اندر جڑی کتاب ہے میں او دی عظمت لئی کھڑا ہوں گا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ امریکہ دی رپورٹ 2022 14 ملین بچے اور بچیاں قرآن دے حافظ بن چکے ہیں۔ 1 کروڑ 40 لاکھ بچہ انہاں دے سینے قرآن دے خزینے بن گئے، قرآن دے گنجینے بن گئے، قرآن دے نگینے بن گئے۔ پھر اس جلسے دی وساطت نال میں گل تو اڈے تک پہنچا دے ماں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بارش دے پانی دا قطرہ سپ دے منہ چ چلا جاوے زہر بن جاندے،
سپی دے منہ چ پہ جائے موتی بن جائے، بارش باغ چ پہ جائے خوشبو ہوندی ہے، گندگی والی جگہ تے بارش دے قطرات گرن تو بدبو اٹھتی، بارش دے پانی دا قطرہ سپ دے منہ چ گیا زہر بن گیا، سپی دے منہ چ آیا موتی بن گیا۔ میرے اللہ نے آسمان نہ تو بصورت رحمت قرآن مجید نو سرزمین مکہ معظمہ تے اتاریا، جیڑا سب خصلت انسان تھی انہیں انکار کیتا او زندیق بن گیا، ابو بکر نے اقرار کیتا او صدیق بن گیا۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی۔ اللہ نے قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا ایک کو ہیرا کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 99 مرتبہ اللہ دے جلوے دی زیارت، اور میرے علم دے مطابق امام صاحب کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ یا اللہ تیری زیارت کرنی ہوئے کیڑا وظیفہ پڑھا؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھیا۔ فہم نو بدون فہم، یا اللہ سمجھ کے پڑھا یا بغیر سمجھ کے؟ آواز آئی سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی۔ کتاب تے میری ہے نا، پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، دیدار کرا دینا میرا کم ہوئے گا۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب، ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرما دیا نے، میں اپنا شوہر ویکھیا، میں اپنا جوہر ویکھیا، میں اپنا گوہر ویکھیا، اماں جان کی ویکھیا۔ فرمایا تہجد دی ایک ایک رکعت دے اندر حضور 10 پارے قرآن دے تلاوت فرما رہے نے، پیر مبارک پہ ورم آ گیا، سج جاندے نے، پیر پھٹ جاندے نے، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں عرض کیتا حضور غفر لک ما تقدم من ذنبے، تہاڈا گناہ کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ دی زبان مبارک تو نکلے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس خدا دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جس نے یتیم نو امام الانبیاء بنا دیتا۔ حضور خود پڑھتے ہیں، شاگرداں نو پڑھا رہے ہیں، اس تو بڑی عظمت والی کتاب کی ہے۔ میں کتاب لکھا تسی پڑھو، تسی لکھو میں پڑھا، خوش ہو گے۔ تو جدوں رب دی کتاب کوئی پڑھتا ہے تے اللہ عرش تے کتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا دے اندر تے مزہ ملے گا، لیکن جیدی کتاب ہے، جیدہ کلام ہے، وہ کتنا رب خوش ہوئے گا۔ اس لئے قرآن مجید دی تلاوت اتنی عظمت والی ہے کتاب ہے کہ ابو بکر صدیق نے جدو گھر دے اندر قرآن پڑھنا شروع کیتا، آپ دے قرآن پڑھن دی برکت نال 13 کافران محمد دا کلمہ پڑھ لیا۔ اور شفقت صاحب صحابہ فرماتے ہیں جب آدھی رات کے وقت ہم گھروں سے نکلتے 2-2:30 بجے تہجد پڑھنے کے لیے، جس گلی سے ہمارا گزر ہوتا اس گلی کے ہر مکان سے رات کے 2-2:30 بجے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی، اور صحابہ جب مسجد میں داخل ہوتے موبائل ہاتھ سے نہیں ہوتا سی، اللہ دا قرآن ہاتھ سے ہوتا سی۔ پوری کائنات کے اندر نہ اتنی کوئی کتاب چھپتی ہے نہ کوئی پڑھتا ہے۔ جاؤ مکہ معظمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر قرآن کے نسخے ختم ہو جاتے ہیں لیکن پڑھنے والے ختم نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی جان میرے وقت توجہ رکھنا۔ اس قرآن مجید نو پڑھیا سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے،
چلے عمر اج میں قصہ ہی مکا دیاں گا، آواز آئی ذرا ہوش نال چل تیرا ہی قصہ مک جائے گا۔ عظمت ویکھو قرآن کی۔ میں بلکہ ایک اور جملہ کہہ دوں، میں ناراض نہ ہونا، ہم مانتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ پہلا حق ہے قرآن کا، اس پر ایمان لاؤ۔ ہم مانتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ مانتا تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ اس میں نہیں ہے کہ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، فلاں نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ۔ ہم مانتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ کہاں گئے وہ ایمان لانے والے؟ پردے کی آیات اترتی ہے اور عورتیں تالاب کے اوپر پانی بھرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جب آیات پردہ اترتی ہے تو ان عورتوں نے گھر میں پیغام بھیجا، بچوں کپڑے بھیج دو، آیت اتر چکی ہے، ہم بعد میں گھر پہنچیں گی، پہلے پردہ کر کے آئیں گے۔ یا ایھا النبی، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ایمان۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء، 2 رکعت ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، میرے پیغمبر جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ ادھر ہی منہ کر لیں، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، کہ حضور کے ساتھ ہی وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو بزرگوں، میری طرف۔ حضور نے فرمایا شراب حرام، مٹکے نہیں توڑ دی، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ کروڑوں کی تھی، سود حرام ہے، چھوڑ دیا سب کچھ، ہم مانتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ کہہ دو سلیم تے ناراضی ہو جائے گا۔ دور گردوں میں کسی نے غمخواری نہ کی، دشمنوں نے دشمنی کی، یار نے یاری نہ کی۔ نہیں غم کے دشمن ہے سارا زمانہ، قرآن کا نہیں غم کے دشمن ہے سارا زمانہ، مگر آہ کہ تم نے بھی اپنا نہ جانا۔ جس کو بیٹی بنا کے گھر لایا جاتا ہے، 2 سال نہ اس کا سامان کھلتا ہے نہ قرآن کھلتا ہے، انچ انچ مٹی پڑی ہوئی ہے اوپر۔ جب بابا جی کی جان نہیں نکلتی سورت یاسین پڑھ دو، یاسین مارنے کے لیے نہیں آئی، یاسین زندہ کرنے کے لیے آئی۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ، بولو، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا۔ ہوش کرو، واپس آؤ، پلٹ آؤ۔ کیا حال ہو رہا ہے بیت المقدس کا، کیا حال ہو رہا ہے فلسطین والوں کا، کیا حال ہو رہا ہے کشمیر والوں کا، برما والوں کا، لیکن انقلاب نہیں آ رہا۔